بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہل اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بہتری اور برتری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقائے مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک صحیح سالم دین اسلام کو لا پہنچایا۔ برادران اسلام، ہم جس ایام سے گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہم اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ رمضان کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس میں اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بخوشی اسے عطا کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہے، اور ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مہینے کا انتظار کرتے تھے۔ 11 مہینے وہ بتاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، نفلی نمازیں پڑھتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، لیکن جو ایکسائٹڈ تھی ان کے دل کے اندر ایک جو امید تھی وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس مہینے کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر 2 رکعت نفل کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو فرض نماز کے بدلے میں جو ثواب دیا جاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر اس مہینے میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اور آگے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو اس کو اللہ رب العالمین ثواب عطا کرے گا۔ ایک ایک حرف پڑھنے سے قرآن کے اللہ رب العالمین اس کو ثواب سے میسر کرے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا۔ جس طریقے سے 11 مہینے جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ جس طریقے سے 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے
جو پورے شباب پر ہوتا ہے، پورا گول ہوتا ہے اور وہ آسمان میں چمکتا رہتا ہے، ستاروں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے نصیب فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ چمکتا رہتا ہے۔ اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، ہر ایک عبادت کی، ہر ایک رکوع کی، ہر ایک سجدے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ ہم اور آپ کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ روزہ ہر اس آدمی پر فرض ہے جو بالغ ہے۔ بالغ کس کو کہتے ہیں؟ جو نوجوان ہو جائے، جو صحیح اور غلط کرنے کی تمیز اس کے اندر آ جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر لڑکا نوجوان ہو جا رہا ہے، بالغ ہو جا رہا ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، رمضان المبارک کا وہ روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، کم سن ہے، اس کی عمر نہیں پہنچی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اس کو زبردستی روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، وہ پاگل ہے، اس کا دماغ جو اچھی طریقے سے نہیں چلتا ہے، تو اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی کو ممبئی جانا ہے یا ممبئی سے آ رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے، سفر میں ہے، تو اس کو رخصت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے تو اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے، وگرنہ اگر وہ چاہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے اوپر گرا گزرے گی، تکلیف ہوگی، وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے اوپر یہ آسانی دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ شرط یہ ہے کہ جب اس کو فرصت ملے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہو جائے، اس کے بعد جو ایام آتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد، اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ روزے کو پر کرے، یعنی قضا کرے۔ تو سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنا جو ہے آپ کے اوپر رخصت ہے۔ اسی لیے لیکن اگر کوئی آدمی صحیح سالم ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار آدمی ہے، مریض آدمی ہے، اس کو دوا کھانا ہے دن کے اندر، تو اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی جب وہ صحت یافتہ ہو جائے گا، وہ جو ہے اس کی صحت صحیح ہو جائے گی، تو وہ بھی روزے کا قضا کرے گا، تو یہ رخصت دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صحیح سالم ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے تندرستی دے رکھی ہے، وہ نوجوان آدمی ہے، اس کی صحت صحیح ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں ہر ایک آدمی کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اگر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض ہے، جس طریقے سے جو ہے حج کا کرنا فرض ہے اگر استطاعت رکھتا ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ کا دینا فرض ہے اگر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر روزے کی فرضیت قرار دی گئی ہے۔ تو ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کو پا کر کے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھیں اور اس کی اہمیت و فضیلت کو اپنے سامنے رکھیں کہ اس کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا کام بتلائیے، نیکی کا کام بتلائیے جس کو میں آپ سے لے سکوں، جس کو میں آپ سے اخذ کر سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر ہے، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت مرنی بامر آخذہ عنک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ،
کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا فعل بتلائیے جس کو میں آپ سے اخذ کر سکوں، جو آپ کرتے ہیں اس کو میں کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال علیک بالصوم، تمہارے لیے روزہ ہے، فإنہ لا مثل لہ، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو یہ روزے کی اہمیت و فضیلت ہے کہ روزہ جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر آدمی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی ہے، اس میں بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ ہر ایک عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر آدمی زکات دیتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اگر آدمی کسی کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے روزے کے لیے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ جو عمل ہے روزے کا رکھنا یہ میرے لیے ہے، اور جب یہ عمل میرے لیے ہے تو میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو میں 700 گنا اجر دیتا ہوں۔ اس کو جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے روزے کا رکھنا یہ میرے لیے ہے۔ تو یہ روزے کی اہمیت و فضیلت ہے، اس لیے ہم اور آپ کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے مہینے میں اللہ رب العالمین افطار کے وقت، جب آدمی افطار کرتا ہے پورے دن روزہ رکھتا ہے، مغرب کا جب وقت ہوتا ہے، جب افطاری کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس وقت بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ عند کل فطرۃ اتقاء ذلک فی کل لیلۃ، کہ اللہ رب العالمین ہر افطار کے وقت بہت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ عمل پورے رمضان تک رہتا ہے، یعنی ہر ایک روزے کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ روزے کا مہینہ جو ہے اس میں مغفرت ہے۔ اگر کوئی آدمی مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین جب جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے تو جو بندہ اس دنیا کے اندر ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ پائے ہوا ہے، اس کو عطا کی گئی ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ میں اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، تو بھلا بتائیے کہ اللہ رب العالمین اس کی معافی کو معاف نہیں کرے گا، اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا؟ کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو جہنم سے ہر ایک دن کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اور آپ کو بھی جو ہے معاف کرے گا، ہماری گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری لغزشوں کو معاف کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں، روزے کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ، یعنی اس کا ایمان ہو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں جو روزہ رکھنے کا کو کہا گیا ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا ہے، و احتسابا، اور دل کے اندر یہ نیت ہو کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ثواب دے گا۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے گا، تو
اگر آدمی کے دل میں یہ ایمان ہے اور نیت ہے تو انشاءاللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو، جو پچھلے گناہ اس نے کیے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، شرک کا کام اگر کیا ہے تو بغیر توبے کے اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اس کے شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر چھوٹے گناہ ہے، چھوٹا گناہ جو ہے آدمی سے جو چلتے پھرتے راستے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو وہ چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ روزے کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو حدیث کے اندر قیام اللیل سے تسبیح دی گئی ہے۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی رات میں اٹھ کر کے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کے جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے رمضان کے علاوہ مہینے میں جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو قیام اللیل کہا گیا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو تراویح کا نام دے دیا جاتا ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی ترغیب دلائی ہے، بار بار اس کی اہمیت و فضیلت کا جو تذکرہ کیا ہے۔ تو بھلا بتائیے ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم اور آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو گناہ کا کام نہ کرتا ہو۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین رحمان نہ ہوتا، اس کی صفت اگر رحیم نہ ہوتی تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو رزق بھی نہ دیتا۔ ایسے ہمارے اعمال ہے، ہر طرح سے گناہ ہم کرتے ہیں، ہر طرح کی لغزشیں ہم کرتے ہیں، ہر طرح کی برائی ہم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نیکی کا کام آتا ہے تو ہم اور آپ سب سے پہلے یہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، فرض ہے نہیں، فرض ہم پڑھیں گے سنت نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اپنے نفس کا بھی تو محاسبہ کرو مسلمانوں، اپنے اعمال کا بھی تو محاسبہ کرو، اپنے افعال کا بھی محاسبہ کرو کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہم کبھی نیک کام کرتے ہیں، نیکی کی طرف کبھی جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہم اور آپ جب نیکی کا کام کرتے نہیں، ہمارے پورے اعمال جو ہے برائیوں سے لطپت ہیں، تو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی موقع ملتا ہے نیکی کا کام کرنے کا تو ہم اور آپ پیچھے کیوں ہٹ سکتے ہیں؟ مانتے ہیں کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ، امام جو تراویح کی نماز پڑھاتا ہے، امام کے ساتھ اگر وہ پوری نماز ادا کرتا ہے، یعنی عشاء کی بھی نماز اس نے پڑھی، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 8 رکعت جو تراویح کی نماز ہے اس کو بھی امام کے ساتھ پڑھا، تو اگر وہ پڑھ لیتا ہے کتب لہ، تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے پورے رات کے قیام کرنے کی، یعنی جو آدمی اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے رات میں، اس کا پورا ثواب اگر کوئی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے با جماعت تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث جو ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ تو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے تراویح کی تو پوری رات قیام کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو یہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اگر ہم اور آپ کو کہیں بھی موقع ملے نیکی کرنے کا تو ہم اور آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب 22 رمضان ختم ہو گیا، 22 رمضان ختم ہو گیا، 23ویں رات جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز با جماعت ادا کی 23ویں رات۔ پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات بھی نماز ادا کی، تراویح کی، تو بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، بہت سارے لوگ آ کر کے مسجد کے اندر صحابہ کرام کو چاہتے ہی تھے، نیکی کا کام ہمیشہ کرنا چاہتے تھے، کوئی بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ مسجد کے اندر باجماعت نماز ہوتی ہے وہ تراویح کی، تو دوسرے دن بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی، تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی۔ تو پھر جب صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تراویح کی نماز تیسرے دن جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان دیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس ڈر سے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ قرار دیا جائے، یہ جو ہے فرض نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ تو ہم اور آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی جو ہے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کیا بیان کیا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو ہم اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، فرض ہے۔ اگر سنت کی بات دیکھی جائے تو عید الاضحیٰ، میں نہیں کہتا کہ آپ زبردستی پڑھیے تراویح کی نماز، میں مثال بتاتا ہوں کہ عید الاضحیٰ میں جو ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے 1 لاکھ روپے کا بکرا لے کر آئے ہیں، 50,000 کا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جو ہے زندہ رکھا ہے۔ تو اگر آپ سنت میں دھیان دے رہے ہیں تو تراویح کی نماز پر کیوں نہیں دھیان دیتے؟ اس چیز پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم اور آپ کے اعمال اس طریقے کے نہیں ہیں کہ ہم سنت اور فرض دیکھیں۔ جہاں کہیں ہمیں موقع ملے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، نیکی کا کام کرنے کی، اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ سنت اور فرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اس کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ یہ تو مردوں کا مسئلہ ہے، لیکن عورتیں بھی باجماعت تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہا کانت تقوم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھاتی تھیں، لیکن اگر عورتیں امام کریں گی، جیسے اگر کوئی آدمی جب امامت کرتا ہے، حافظ قرآن نماز پڑھاتا ہے تو آگے آ کر کے نماز پڑھاتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت امامت کر رہی ہے، نماز پڑھا رہی ہے، تو بیچ میں کھڑی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ میں عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھاتی تھی اور میں بیچ میں کھڑی ہوتی تھی۔ تو اگر کوئی عورت لوگ بھی اگر تراویح کی نماز پڑھتی ہیں باجماعت تو ان کو بھی یہی ثواب ملے گا جو مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ، کہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی عورت بھی نماز پڑھتی ہے تو اس کو بھی وہی ثواب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز پڑھنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ لگائیں کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو حدیث وہاں بیان کی گئی کہ اگر کوئی آدمی رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی آدمی قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو بھی اس کا بھی اگلا پچھلا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تراویح کی اہمیت و فضیلت کا پتہ لگتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو اس پر دھیان دینا ہوگا اور ہم اور آپ کو اس پر کام کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن تراویح کی بات جب آئے تو ہم کہیں تو سنت ہے۔ ہم اور آپ اس سے اندازہ لگائیں، دیکھیے کہ حافظ قرآن جب نماز پڑھاتا ہے قرآن کی، تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کا پڑھنا نہیں جانتے۔ کوئی ضرور نہیں ہر آدمی قرآن پڑھنا جائے، بہت سے لوگ نہیں پڑھے۔ تو اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو امامت جو کرتا ہے حافظ قرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے جب تراویح پڑھاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے ہوا نہیں ہے تو وہ سن سکتا ہے پیچھے، کم از کم ایک فائدہ۔ دوسرا یہ کہ جو حافظ قرآن نماز پڑھاتا ہے اس کی بھی
دورہ ہو جاتا ہے وہ بھی دوہرا لیتا ہے. دوسرا فائدہ تو یہ فائدے ہیں تراویح کے. ہم اور آپ سنت اور فرض نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ کیا اہمیت و فضیلت ہے ہر ایک عمل کا. اگر وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے تو ہم اور آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے. اللہ رب العالمین تو ہمیں اس مہینے کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو ہم میں سے مسلمان بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے, اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں. اللہ رب العالمین تو ہمیں تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو ہم میں سے مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں, ادھر ادھر راستے پر بھٹک گئے ہیں, غلط راستے پر چل پڑے ہیں اور وہ نماز میں جو ہے کوتاہی کرتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کو توفیق دے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت و اہمیت کو اپنے سامنے رکھیں اور رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.